بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من دین آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ واقعہ ضرور سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر آ کر ایک شخص نے پکارا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبوت۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصہ میں ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کا اجازت مانگ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ، دوست کو دوست سے چھڑانے والا ملک الموت بول رہا ہے، جلد آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ ملک الموت آئے ہیں، بے ساختہ روئیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا۔ یا اللہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج مدینہ سے جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن ملے گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائک حضرت جبرائیل کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، حور و ملائک آسمان پر آپ کے منتظر ہیں، رضوان جنت دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اذان طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ حضرت یہ اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے وفات پائیں گے۔ اس نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں نصیب کر دے۔ یہ فرشتہ حضور رب العزت سے اذان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا، مجھے خدائے پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو وہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کروں گا ورنہ زیارت کر کے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا حضرت حوروں غلمان آپ کی زیارت کے مشائق اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑوں اور دار البقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں حاضر ہوئیں۔ فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ مجھ کو دیکھو گی۔ پھر فرمایا کہ اے فاطمہ، حسن اور حسین کے بلانے کے لیے بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور یہ کہا کہ بول جلد حسنین کو بلاؤ، کیونکہ سید المرسلین کی وفات کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ وہ شخص حسن اور حسین کو بلانے گیا اور یہ کہا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے کہ ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کیا؟ آپ وفات فرمائیں گے؟ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم پر تم ظلم پر کرو گے۔ تو ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس سے کہیں گے کہ ان پر ظلم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام اور اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا رونے لگا۔ اے جبرائیل علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی کون رکھوالی کرے گا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر حال میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت کی جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب فرمایا کہ اے علی، میرے ہجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا کہ اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کا راستہ کراتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اشارہ سے رخصت کیا۔ صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حشر کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ یا حضرت، اگر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پر، کہ جہاں میری امت گزرتی ہوگی، میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کے سلامت گزر جانے کی دعا کرتا ہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے، فرماتے اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا۔ اور لے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واہ کرب ابی، یا حضرت آپ کو آج بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ کرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا کہ یا حضرت، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ والصلاۃ، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا ربی امتی، یا ربی امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ تو ناظرین کرام، گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی، معاً ایک خوشبو ہجرہ میں پیدا ہوئی۔ اہل بیت نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد واہ کہتے جاتے تھے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔